محترم ناظرین، تفسیر روح البیان میں سے قدسی یوں نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آدم کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے خمیر کیا اور پھر اسے یعنی خمیر کو 40 سال تک چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر سلسال ہو گیا۔ سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جو نہایت خشک ہو کر ٹھیکری کی طرح بجے۔ پھر اس پر 39 سال غم کا مینہ برسایا، بعد ازاں صرف 1 سال راحت و سرور کی بارش ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم ساری زندگی غل و علم میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ ان کا انجام سرور پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا یعنی ڈھانچہ تیار کیا گیا جو بالکل بے جان تھا، کیونکہ ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ ملائکہ اس کے پاس سے گزرتے تو اچھی صورت اور بلند قامت دیکھ کر تعجب کرتے تھے، کیونکہ اس سے قبل انہوں نے اس جیسی شکل و صورت اور جسم نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جس جگہ رکھا ہوا تھا وہاں سے ابلیس کا بھی گزر ہوتا تھا۔ ایک روز جب ابلیس اپنی جماعت کے ہمراہ وہاں سے گزرا تو پتلا دیکھ کر کہنے لگا، یہ کس وجہ سے بنا ہے؟ اپنا ہاتھ ان کے جسم پر مارا تو کھوکھلا معلوم ہوا، جسم کے اندر گھس گیا اور پیچھے سے نکل آیا اور اپنی جماعت سے کہنے لگا، یہ کھوکھلا بنا ہے، یہ کسی بات پر ثابت قدم نہ رہ سکے گا۔ اب مجھے بتاؤ اے میری جماعت، اگر اسے تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ جواد نے کہا، ہم وہی کریں گے جو ہمارے مالک کا فرمان ہوگا۔ اس پر ابلیس دل میں خیال کرنے لگا، اگر مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا، اور اپنی تھوک جمع کر کے پتلے پر پھینکی جو ناف کی جگہ پر گری، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم خدا وہاں سے ہٹا دیا۔ اس کریدی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں یہ 3 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ آدمی سے مانوس اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی۔ رات بھر اس لیے بیدار رہتا ہے کہ اس مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھوا، اور اس کا انسان وغیرہ کو کاٹنا اور دیگر شرارتیں کرنا شیطان کی تھوک کا اثر ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی تکمیل ہو چکی تو اب اگلا مرحلہ روح پھونکنے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس جسم میں جس کو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے داخل ہو جا۔ روح نے جب جسم کی تاریکی کو دیکھا تو عرض کی، الہی یہ جگہ نہایت تاریک اور گہری ہے، اور یوں جسم میں داخل ہونے سے معذرت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر روح کو جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، مگر روح نے پھر معذرت کی۔ پھر تیسری بار بھی حکم ارشاد فرمایا تو اس نے پھر معذرت کی۔ پھر چوتھی بار عتاب کے انداز میں رب العالمین کی طرف سے حکم دیا گیا تو روح مجبوراً جسم میں داخل ہوئی۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح سے فرمایا، زبردستی جسم میں داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں سخت دشواری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو سخت تکلیف سے دوچار ہوتی ہے۔ معرج النبوت حصہ اول میں ہے کہ روح کے انکار کا سبب بظاہر یہ بھی تھا کہ روح لطیف و نورانی ہے، جبکہ جسم آدم کثیف و ظلمانی ہے، لیکن جب شمع جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشانی آدم میں منور کیا گیا اور اس کی نورانی شعاؤں سے جسم آدم منور ہوا تو روح بلا تردد سر مبارک آدم علیہ السلام میں داخل ہوئی۔ روح جسم میں داخل ہو گئی تو اب روح کا جسم اقدس میں سفر شروع ہوا۔ سب سے پہلے سر اور پیشانی اور دونوں کانوں اور زبان میں پہنچی، پھر تمام جسم میں پھیلنے لگی، یہاں تک کہ قدموں تک پہنچی تو آگے کوئی راہ نہ تھی۔ واپس ناک کے سوراخوں سے نکلی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ یہ وہ پہلی آواز تھی جو روح کے داخل ہونے کے بعد جسم آدم سے آئی، اور یہ چھینک کی آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہو الحمدللہ رب العالمین۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، اور یوں یہ وہ پہلے الفاظ تھے جو زبان آدم سے ادا ہوئے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرحکم اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ ناظرین کرام، منقول ہے کہ جب روح گھٹنوں کے اندر داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے چلنا چاہا مگر چل نہ سکے۔ جب روح قدموں میں پہنچی تو آدم علیہ السلام چلنے لگے۔ یہاں آدم علیہ السلام کی عجلت کو دیکھ کر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ معارج النبوت میں ہے کہ 40 سال روح آدم علیہ السلام کے بدن میں گھومتی رہی، اور جس طرف
بھی پہنچتی تو بدن کا وہ حصہ جو ٹھیکروں کی طرح ہو گیا تھا گوشت پوست میں تبدیل ہوتا گیا، پھر ان کو ناخنوں کی طرح کا لباس پہنا دیا گیا، جس سے آدم علیہ السلام کے حسن میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ آپ اسی سے ملبوس تھے اور اسی سے ان کا تاج تھا۔ اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ انسانی جسم میں کل 9 دروازے رکھے گئے، ان میں سے 7 تو سر میں ہیں، جن میں 2 کان، 2 آنکھیں، ناک کے 2 سوراخ اور حلق یعنی منہ کا راستہ ہے، اور آخری 2 دروازے جس سے فضلہ خارج ہو، اور عقل کو دماغ میں، حرص کو رانوں میں، غضب کو جگر میں، شجاعت کو قلب میں، رغبت کو حلق میں، محزن کو طحال میں، اور خوشی و غم کو منہ میں رکھا گیا۔ بے شک پاک ہے وہ ذات جس نے ہڈی کو سننے کی اور چربی کو دیکھنے کی اور گوشت کو بولنے کی اور خون کو پہچاننے کی طاقت بخشی۔ روح کا سفر جسم میں مکمل ہوا، دل دھڑکنا شروع ہوا، دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا، سانسیں چل پڑیں، کانوں میں آوازیں آنے لگیں، بند آنکھیں روشن ہو کر کھل گئیں، جسم میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اب جو آدم علیہ السلام نے سر مبارک اٹھا کر دیکھا، پہلی نظر لوح محفوظ اور عرش مجید پر پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دیکھنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلی بار تفکر میں پڑے اور عرض کیا، یا الہی یہ شخصیت کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ ذات گرامی میرے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کی ہے جو تمہاری اولاد سے ہوں گے، اور ان کو یہ شرف و منزلت عطا فرمائی ہے کہ اگر تمہارے پائے استقلال میں کوئی لغزش آئی تو ان کی شفاعت کی وجہ سے اس سے درگزر فرماؤں گا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم سکھائے اور تمام زبانوں کا علم بھی عطا فرما دیا۔ اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ لغت سکھائی گئیں۔ یہ ان کا معجزہ تھا کہ قیامت تک ان کی اولاد جتنی لغات بولیں گی سب آدم علیہ السلام جانتے اور بولتے بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1000 سال کی طویل عمر عطا فرمائی تھی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آ پہنچے۔ جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے غصے میں فرمایا، اے ہوا دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے، اے فرشتہ الموت، میں نے اللہ سے سنا تھا میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دیے جائیں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر لگائی گئی۔ پھر آپ علیہ السلام کے جنازے کی نماز فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی گئی، اور تمام انسانوں کے لیے اللہ کا حکم نافذ کیا گیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو ان کے جسم کو ایسے ہی دفن کرنا۔